بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی۔ اہم ترین خبر کے ساتھ ناظرین، اس وقت دنیا بھر کی نظریں پاکستان کے دارالخلافہ اسلام آباد پر ہیں۔ تقریباً 57 کے قریب ممالک کے لوگ OIC کانفرنس میں شرکت کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور آج پارلیمنٹ میں ہونے والی کانفرنس دنیا بھر میں پاکستان کی اہمیت کا بتائے گی، اور اس مسئلے میں افغانستان میں انسانی حقوق بحران اور 40 سال بعد پاکستان میں OIC کا اجلاس ہو رہا ہے، جس میں نہ صرف OIC کے اسلامی ممالک بلکہ برطانیہ، امریکہ اور دیگر ممالک کے نمائندے بھی شرکت ہوں گے۔ اس اجلاس میں خصوصاً افغانستان کی صورتحال پر تفصیلی طور پر غور کیا جائے گا۔ ناظرین، اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے امید ظاہر کی ہے کہ پاکستان پوری دنیا کو اکٹھا کر کے افغانستان کے اس ایشو کو اس کانفرنس میں حل کرے گا۔ اس موقع پر ناظرین کہا جا رہا ہے، افغانستان سے امریکی انخلاء کے وقت پاکستان سے آواز اٹھاتا رہا ہے کہ دنیا کو افغانیوں کی مدد کرنی چاہیے، ورنہ افغانستان میں جنگی صورتحال دنیا بھر کو اپنی جنگ میں لپیٹ میں لے لے گا۔ امریکہ کی پاکستان سے متعلق جو بھی پالیسی ہو، اس بات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ پاکستان مدد نہ کرتا تو امریکہ سمیت دنیا بھر کی فوجوں کا پرامن انخلاء ناممکن تھا۔ اس کا امریکہ نے بھی خود پاکستان کے اس کردار کی تعریف کی اور کہا کہ پاکستان کی وجہ سے دنیا بھر کے ممالک کی فوجیں امریکہ سمیت افغانستان سے پرامن طور پر انخلاء ہوا، اور اس موقع پر ایک گولی بھی نہیں چلی، جس کو دنیا قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ OIC رکن ممالک میں اقوام متحدہ اور عالمی مالیاتی اداروں کے علاوہ جو تقریباً 40 کے قریب اسلامی ممالک ہیں، ان کے علاوہ اقوام متحدہ عالمی اداروں کے نمائندے سمیت برطانیہ، فرانس، چین، روس، جرمنی، اٹلی، امریکہ اور جاپان کے نمائندے بھی شرکت کریں گے۔ اجلاس میں انسانی، عالمی اور معاشی بحران سے نمٹنے پر غور کیا جائے گا، جبکہ خوراک، ادویات کی قلت اور بے گھر افراد کی امداد پر مشاورت اور اس کا حل نکالا جائے گا۔ OIC کا یہ اجلاس پاکستان میں اس وقت اہمیت کا حامل ہے، اور اسلام آباد کو دلہن کی طرح سجایا گیا اور دیگر تمام ممالک کا استقبال کیا جا رہا ہے۔ آج پارلیمنٹ میں ہونے والے اجلاس میں دنیا کے مستقبل کا فیصلہ متوقع ہے کہ پاکستان کی وجہ سے اس ریجن میں امن کی طرف جا رہا ہے۔ اس اجلاس میں ناظرین نہ صرف آئندہ اسلامی ممالک مل کے کیسے چلیں گے، یورپی ممالک کے ساتھ کیسے تعلقات رکھے جائیں گے، مستقبل کس طرح گزارا جائے گا، اور اب جنگوں کی بجائے دنیا کو امن کے راستے اور معاشی ترقی پر گامزن کرنے کے پر بھی مشاورت کی جائے گی، اور اہم فیصلے متوقع ہیں۔ ناظرین، یہی وہ ڈویژن ہے جس کا اظہار وزیر اعظم عمران خان دنیا کے سامنے کرتے رہے کہ جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں۔ امریکہ 20 سال تک افغانستان پر زبردستی قابض رہا، لیکن بالآخر اس کو وہاں سے شکست کھا کر بھاگنا پڑی، اور وزیر اعظم پاکستان ہمیشہ کہتے رہے کہ افغانستان کا حل مذاکرات میں ہے، جنگوں میں نہ کبھی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اب دنیا مانتی کہ افغانستان کے بحران میں پاکستان کا کردار ہمیشہ مثبت رہا ہے، اور پاکستان کی وجہ سے ہی اس وقت یہ امریکہ اور UNO کی فوجوں کا انخلاء ممکن ہو چکا ہے۔ اس کے باوجود جو بائیڈن انتظامیہ کی پاکستان سے سرد مہری اور بھارتی لابی سے قربت تعصب نہیں تو اور کیا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے کہا، ایک تو ہم نے برے وقت میں ہمیشہ امریکہ کی مدد کی، امریکہ نے آج سے 20 سال پہلے ہمیں مدد کی، اور اس کی جنگ میں ہم 20 سال جنگ لڑتے رہے، جس کا خمیازہ ہمیں کھربوں ڈالر کے نقصان میں کرنا پڑا، اور پاکستان میں لاتعداد دہشت گردی کی وارداتیں ہوئی۔ جیسے ہی ہم نے اس جنگ کا حصہ بننا چھوڑی اور پاکستان امن کے راستے پر گامزن ہوا۔ یہ بات بھی سب مانتے ہیں کہ مشکل کی اس گھڑی میں افغان حکومت کے فنڈ نہیں روکنے چاہیے، لیکن تاہم امریکہ نے پھر بھی ان کے فنڈ روک کر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی ہے۔ افغان حکومت کو امداد نہ ملی تو وہاں انسانی بحران جنم لے سکتا ہے۔
اور اگر یہ انسانی بحران جنم لے سکتا ہے تو یہ ایک نئی جنگ کی صورت بن سکتی ہے، اور اس نئی جنگ سے جو ممالک اس دور بیٹھے اس پہ جنگ میں تیل چھڑک کر آگ لگانا چاہتے ہیں وہ بھی اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں۔ اسی لیے پاکستان نے OIC کے اس کانفرنس میں دیگر ممالک کو بھی مدعو کیا ہے جو مندوبین کے لحاظ سے اس میں شرکت کریں گے اور اپنی آؤٹ پٹ دیں گے۔ دنیا کیوں چاہتی ہے کہ افغانستان میں بھوک اور وحشت ناچ رہی ہو؟ کیا انسانی حقوق کے چیمپئن یہ تماشا دیکھتے رہیں گے؟ پاکستان ایشو کو اجاگر کرے گا کہ افغانستان کی صورتحال آج کسی ایک وجہ نہیں بلکہ امریکہ کی ماضی کی پالیسیوں کی وجہ سے آئی ہے۔ اگر امریکہ 20 سال قبل اس پر حملہ نہ کرتا، ناجائز قبضہ نہ کرتا اور وہاں آ کر افغانستان کی عوام کے برخلاف حکومت نہ بناتا، افغان فوج کو ٹریننگ نہ دیتا، بھارت کی انٹرفیرنس نہ ہوتی، تو آج افغانستان میں یہ صورتحال نہ ہوتی۔ امریکہ نے افغانستان کو اور بھارت نے مل کے بارود کے ذریعے قبضہ کرنے کی کوشش کی، لیکن عوام کی مدد کے بغیر ان کے لیے کامیابی ممکن نہ ہوئی اور بالآخر ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس معاملے پر بھی اب پاکستانی نے ہی پہلے قدم آگے بڑھایا ہے، دنیا کو بتایا کہ افغانستان کی مدد کے لیے سب کو مل کے کوششیں کرنا ہوگی، اور یہ کوششیں نہ صرف افغانستان بلکہ دیگر ممالک میں ہونے والی جنگوں کے خاتمے کی بھی وجہ بن سکتی ہے۔ نہ اس وقت امریکہ ہو، یورپین ممالک ہو، F7 ممالک ہو، G7 ممالک ہو، کوئی بھی ہو، سب کی نظریں اس وقت اسلام آباد پاکستان پر ہیں کہ پاکستان میں ہونے والی اس کانفرنس میں امن، ترقی اور خوشحالی کا دنیا کے لیے راستہ نکلے گا، اور اب جنگوں کی بجائے ملکوں کی تعمیرات اور ترقی اور اکانومی کو اوپر لانے کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ 40 سال بعد ناظرین پاکستان میں OIC کا یہ غیر معمولی اجلاس ہو رہا ہے جس کا سہرا موجودہ حکومت پر جاتا ہے۔ اس اہم معاملے پر بھی پاکستان نے ماضی میں بھی قدم بڑھائے، افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے آج بھی بلا رہے ہیں، اور دنیا اب اس بات پر متفق ہو گئی ہے کہ افغانستان میں امن لانے کے لیے خالی پاکستان نہیں، امریکہ سمیت تمام اسلامی ممالک اور دیگر ممالک کی ذمہ داری ہے کہ اس دنیا کو آنے والی تیسری بڑی عالمی جنگ سے بچایا جائے۔ ایک اہم بات یہ ہے کہ اس اجلاس میں P5 ممالک سمیت دیگر ممالک کے مبصر نمائندے بھی شامل ہوں گے، وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن فیصلہ کر کے اٹھا جائے گا۔ اجلاس کے اختتامی سیشن میں وزیر اعظم عمران خان کا اہم خطاب ہوگا۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم دنیا کا اہم ترین خطاب کرنے جا رہے ہیں جو صرف پاکستان اور ایشیا یا افغانستان سے ریلیٹڈ نہیں، دنیا بھر کی پالیسی کے لیے ایک نیا راستہ ہوگا۔ عمران خان ایک بار پھر دنیا کے سامنے رکھیں گے کہ افغانستان کے زخم بھرنا دنیا بھر کی ذمہ داری ہے۔ انسانی بحران سے کوئی بھی المیہ جنم لیتا ہے تو اس کا جواب کون دے گا؟ ناظرین، یہ جو صورتحال ہے OIC کے اجلاس میں پاکستان کی، اس سلسلے میں سعودی عرب بھی بھرپور مدد کر رہا ہے۔ سعودیہ سفیر نے پچھلے دنوں میں چند ملاقاتیں کی اور کہا کہ افغانستان کے امن کے لیے وہ امریکہ کو بھی ہر ممکن اقدامات کرنے کی اور مدد کرنے کی اس میں کوشش کرے گا۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا جائے گا کہ افغانستان سمیت دیگر ممالک میں جہاں جہاں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے ان پر OIC کے ممالک سمیت دنیا بھر کے نمائندے جن میں P5 ممالک اور G7 ممالک ہیں وہ بھی اپنا کردار ادا کریں گے۔ اس کل کے سیشن، آج ہونے والے سیشن میں توقع کی جا رہی ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ اپنے پرامن پالیسی کے بارے میں بتائیں گے اور دنیا بھر میں OIC اجلاس اور دیگر ممالک کے نمائندوں کو یقین دہانی کرائیں گے کہ افغانستان کی زمین کسی بھی صورت میں کسی بھی وجہ سے انسانی حقوق کی وائلیشن کی طرف نہیں جائے گی، اور وہ بین الاقوامی قوانین کے مطابق افغان حکومت کو چلانے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کریں گے۔ اور وہ اپنی حکومت کے پہلا بجٹ جو انہوں نے ایک روز پیش کر دیا ہے اس کے مطابق وہاں امریکہ میں ہر مسلک کو، ہر مذہب کو، ہر اقلیت کو اپنے اپنے طریقہ کار کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت دی جائے گی۔ ناظرین، افغانستان میں جب سے امریکہ گیا ہے تو وہاں
اس وقت امن ہو گیا، لیکن تاہم ادھر قحط کی وجہ سے، خوراک کی قلت، غذائی قلت، معاشی بحران اور ادویات کی کمی کی وجہ سے ایک ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ اس کو کنٹرول نہ کیا تو افغانستان کے بسنے والے لوگ جہاں جہاں ان کے بارڈر رکھتے ہیں دیگر ممالک میں جا سکتے ہیں اور ان پر بھی معاشی بوجھ پڑنے گا، اور ان کو اس دوران بعض دہشت گرد بھی اپنے لیے کوئی راستہ ہموار کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے OIC کی کانفرنس آج ہونے والی پاکستان اسلام آباد میں دنیا بھر میں امن کی نظر سے پاکستان کے کردار کو سراہا جا رہا ہے، اور آج وزیر اعظم کا خطاب پاکستان نہیں دنیا بھر کے لیے خوشخبری اور کامیابی کی امید سے اختتام پذیر ہوگا، اور کہا جا رہا ہے کہ ساتھ ہی اس اجلاس کے بعد فوری طور پر افغانستان میں خوراک، ادویات کی قلت سمیت دیگر معاشی بحرانوں کو نبڑنے کے لیے اہم فیصلے کے ساتھ ساتھ عمل درآمد شروع کر دیا جائے گا کہ تاکہ دنیا کو امن کی طرف لے جایا جا سکے۔ ناظرین، OIC کے اس اجلاس کی اہمیت میں نے آپ کو بتا دی، 40 سال بعد پاکستان میں یہ اجلاس ہو رہا ہے۔ اس میں تمام اسلامی ممالک سمیت دیگر F7 اور P5 ممالک نے شرکت کرنی ہے، اور اس سلسلے میں امریکہ نے بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ افغانستان کا جو فنڈ فریز کیا گیا ہے روپے جو افغانستان کی تھی اس کو بھی ریلیز کرنے پر غور کرے گا۔ جیسے ہی وہ فنڈ ریلیز ہوتا ہے تو افغانستان کی صورتحال معمول کے مطابق آ سکتی ہے، تاہم دنیا بھر اس میں اسلامی ممالک اس میں کردار ادا کرنے کے لیے آج ایک صف میں کھڑے ہیں، اور یقیناً آج کا دن افغانستان کے اگلا سورج جو طلوع ہوگا افغانستان میں امن، خوشحالی اور ترقی کی طرف گامزن ہوگا، اور دہشت گردی جیسی وحشت سے دنیا کو نجات مل سکے گی۔ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ اگر عارف حمید بھٹی کا YouTube چینل پسند آئے تو سبسکرائب کریں، اپنے ارد گرد رہنے والوں کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔